کیوں گیا؟ میں یہاں پر ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. آج کون کرے گا یہ ذمہ داری؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ میرے آقا کے سچے اخلاق عام ہو جائیں. کیونکہ ہم میں سے کسی کو یہ فکر نہیں کہ میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں یا میں بھی اپنے بیٹے کو عالم ربانی بناؤں تاکہ وہ لوگوں کے بگڑے ہوئے حالات کو صحیح کر سکے. نہیں میاں، ہر ایک کو انجینئر بنانا ہے، ہر ایک کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے متعلق پلان بناتی رہی ماں بیٹھ کر، باپ بیٹھ کر، خون پسینے کی کمائی ایک کر ڈالا. چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکو بن کے نکلا ہے، لٹیرا بن گیا ہے، بد اخلاق اور بدتمیز بنا ہے. باپ کے اور ماں کے ایسی نافرمانیاں، اللہ اکبر. ابھی 2 دن قبل ایک باپ ہمارے پاس ایسا بھی آیا جس نے یہ شکایت کی کہ میرا بیٹا جوتی میرے اوپر اٹھاتا ہے، جوتیاں اٹھاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیا یہی مسلمانوں کی زندگی کے حالات رہ گئے؟ اولاد ماں باپ کی ڈانٹ پر ایسا عمل کر رہی ہے جیسے کھا جائے گی انہیں، کھانے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں. ماں کی بات اور باپ کی بات اتنی کڑوی. اس میں ان اولاد کا قصور کم، ماں باپ کا قصور زیادہ ہے. تمہاری نیتوں کے مطابق اللہ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے. تم نے بچپن سے ان کے یہی سوچ رکھا تھا کہ میری یہ دنیا سنوار دے گا. تم نے اولاد پر انویسٹ کیا ہے، بزنس کیا ہے. ظاہر سی بات ہے بزنس میں کبھی لاس ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا. اولاد پر بزنس کرنے والے خسارہ کھا کر کے رہیں گے. اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے والا ہمیشہ شہنشاہ اور بادشاہ بن کر رہے گا. اس لیے کہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی اور لوگ عزت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی اولاد ادب سے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی رہتی ہے. یہ ہے اصل دولت جو دنیا میں کمانے کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کماؤ، پراپرٹی کماؤ، جائیداد کمایا، اولاد کو پتہ نہیں کیا کیا بنایا، اور پھر وہ اپنی ڈیوٹی کے بہانے چلے گئے بوڑھاپے میں چھوڑ کر. پھر پتہ چلا کہ باپ کا انتقال ہوا ہے اور بیٹوں کو فون لگایا جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ، کوئی فلاں جگہ. کہا بھی نہیں آ سکتے، برف میں رکھو. ابھی نہ 3 دن کے بعد بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے. یہ حالات تو ہم نے بنائے ہیں. خیر، باہر کام کرنے کے لیے جانا نقصان کی بات نہیں، لیکن جو باپ اپنی اولاد سے سکون چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی ساری محنت کی کمائی اس پر لگا دی، وہ سکون اسے موت تک بھی نہیں مل سکا. پھر انجام یہ کہ جنازہ اٹھا کر کے یہاں لایا گیا ہے. سارے نماز پڑھنے میں مصروف ہیں، بیٹے کو نماز جنازہ پڑھنی بھی نہیں آتی، پڑھنا بھی نہیں آتا، طریقہ سیکھنے کے لیے بھی نہیں آنا چاہتا. ہاں بس لوگوں کا دیکھا دیکھی ہاتھ اٹھائے اور چل پڑا. یہی رسم ادا کرنے کے لیے تو اولاد پیدا کی ہے. عزیزان گرامی وقار، ظاہر سی بات ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو چلا ہے وہ صحابہ اکرام کی اولاد سے چلا ہے، اہل بیت کے گھرانے سے چلا ہے. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد شہید ہو گئی تھی، لیکن سیدنا امام زین العابدین جو بیمار تھے اس وقت میدان کربلا میں، جانتے ہو آپ، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت جب سب شہید ہو گئے تھے، ان کے بھائی حضرت عباس، ان کے جوان بیٹے علی اکبر، ان کے بھتیجے امام قاسم، سب جب شہید ہو گئے، آپ جانا چاہ رہے تھے سیدنا امام حسین، تو بیمار زین العابدین کھڑے ہو گئے. کہا ابا جان جب میں ہوں تو آپ نہ جائیں، میں ہوں، میرے بعد آپ جائیں. امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا، اے زین العابدین تم نہ جاؤ اس لیے کہ تم سے میرے مصطفیٰ کی شریعت چلنا ہے. تم کو میں اس لیے چھوڑ جاتا ہوں کہ نبی کی شریعت آگے، اور نسل کس سے چلے گی؟ تم سے چلے گی. یہ زین العابدین کو اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ گھر کی عورتوں کو دیکھتے رہنا، وہ تو بیمار تھے. حضرت سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری کے عالم میں بھی وقف کر کے گئے تھے امام حسین کہ تم سے شریعت مصطفیٰ چلے گی. اور ہوا بھی. کربلا سے لوٹنے کے بعد سیدنا زین العابدین جتنے سال باحیات رہے، ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے تھے، اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا.
ہزاروں لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طور طریقہ تھا۔ آج ہم میں سے سارے لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ دین کا راستہ یہ تو ملا مولوی لوگوں کا ہے، اس میں ہمارا کیا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے۔ ہم بہت پوش لوگ ہیں، ہم بہت ماڈرن لوگ ہیں، ہم کو صرف انگریزی چاہیے، باقی کچھ نہیں۔